تو دودھ دینے لگی، دودھ نہیں تھی دودھ دینے لگی۔ میرے بھائیوں وہ تو عورت تعجب میں پڑ گئی، یہ کون ہے، کیا آدمی ہے؟ دودھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے دودھ دینے لگی، بکریاں دودھ دینے لگی، اور اللہ کے رسول اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بھر کے دودھ پہ آسودہ ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ اسی طرح جاتے جاتے قباء میں جب پہنچے تو قباء کے لوگ پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے، پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں گے، اس کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح ہوتی تو وہ لوگ آ جاتے، پھر شام ہوتی تو پھر چلے جاتے۔ 1 2 3 دن انتظار کر رہے کہ نبی کو دیکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء پہنچے تو ایک آدمی چھت سے دیکھ رہا ہے عیسائی، اور کہا کہ تم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ سب گھر سے نکل کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آپ کی سوگات کے لیے آئے، استقبال کرنے کے لیے آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی، میز یا کرسی دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، لیکن لوگ ابھی پہچان نہیں پائے کہ محمد کون ہے، نبی کون ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے پہچان نہیں پایا، کوئی آدمی پہچان نہیں پایا۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے تو تمام لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے اور انہیں سایہ کرنے لگے، خاطرداری کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر چادر لے کر دھوپ سے بچانے لگے۔ یہ تو تعجب میں پڑ گئے، ہم لوگ اس کو خاطرداری کر رہے ہیں اور وہ اس کو دھوپ کے سایہ سے بچا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہچان نہیں پائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ ایک کے بعد دیگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور ایک بات پیش آئی، بدر، احد، یہ تمام چیزیں پیش آئی۔ ایک آدمی، ایک عورت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی چاہتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ احد کے میدان میں جنگ احد سے مدینہ چل کر آ رہی تھی۔ راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ اے عورت تو کہاں جا رہی ہے، اے عورت تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں وقت، دیکھنے کی فرصت کہاں ہے؟ کیونکہ آج کے میدان میں، آج کے دین میں تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، تیرا پورا پریوار، تیرا پورا خاندان شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ کہا کہ مجھے اپنے بیٹا دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے بھائی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے باپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ پھر راستے میں جب گئی، پھر لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں فرصت کہاں ہے؟ کیونکہ آج کے میدان جنگ میں تیرا بیٹا، تیرا باپ، تیرا شوہر، تیرا بھائی انتقال کر چکا ہے۔ کہا کہ مجھے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ذرا اے بتاؤ، اتنا دکھ بھرا غم لے کر پھر بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتاؤ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کہ کل مصیبت بعدک زلال،
دیکھنے کے بعد تمام مصیبت دور ہو گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. جنگ بدر میں دو آدمی یعنی دو لڑکا، ایک معاوض اور ایک معاذ، افرا کے دو بیٹے، اپنے چاچا عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے چاچا جان، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ محمد کو گالی دینے والا کون ہے، محمد کو دکھ دینے والا کون ہے، محمد کو پریشان کرنے والا کون ہے، ذرا آپ ہمیں بتا دیجئے. کہا کہ میں اشارہ کرنے ہی والا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرے گا تو جان کر. کہا کہ اے چاچا جان، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والا کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انگلی سے اشارہ ہی کرنے والے تھے کہ دونوں بچے ٹوٹ پڑے، اور دونوں بچے ٹوٹ پڑے. ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کے گردن اڑا دیا. دونوں بچے نے ابو جہل کے گردن کو اڑا دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا کہ دیکھا ابو جہل تو پڑے ہوئے ہیں. ابو جہل افسوس کرتا ہے، مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میں مر رہا ہوں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں معمولی سی بچے کے ہاتھ سے میں مر رہا ہوں. معمولی بچہ ہے جو ابھی تک اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، مجھے اس بات کا دکھ ہے کسی بڑے آدمی کے ہاتھ سے میں نہیں مر رہا. عبداللہ بن مسعود نے گردن کے رگ کو کاٹ کر، چمڑی کو کاٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا فرعون ختم ہو گیا. ہر دور میں ایک فرعون ہے، لیکن میرے دور میں ابو جہل فرعون ہے، آج کا فرعون ختم ہو چکا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بہت سارے چیز ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیمار ہوئے. کہاں بیماری شروع ہوئی؟ جنگ خیبر میں ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پلا دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی. جنگ خیبر میں واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے کچھ دن کے بعد وہ بیماری بڑھ گئی. بیماری بڑھتی چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، موت کے قریب جب پہنچے تو صرف یہی کہتے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصاریوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر بھٹکار برسے. اللہ کی لعنت و اللہ کی بھٹکار برسے ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کرام کے قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبر کو عبادت کرنے کی جگہ بنا لی. انبیاء علیہ السلام کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو عبادت گاہ بنا لی. ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ کی بھٹکار بار سے. میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں. پھر بھی مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے یہی بات بتاتے تھے کہ تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا. یہودیوں کے اوپر لعنت و بھٹکار برسے. جب میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے کی جب قریب پہنچے، جب آپ کی مرض الموت اور زیادہ بیماری بڑھ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر لیٹتے، کبھی ادھر کرٹ مارتے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوٹا میں ہاتھ کو رکھتے اور فرماتے اِنَّا سَكْرَةُ الْمَوْتِ، موت کی سختی کتنی کٹھین ہے، موت کی سختی کتنی
کتنی کٹھن ہے۔ میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی کوشش کی۔ کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاؤں گا۔ تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ اسی کے گھر میں جائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ران میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے مسواک دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک چبا کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پیارا ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت کر بیٹھے۔ اس سے پہلے، مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا تھا کہ لاؤ میرے پاس ایک کاغذ لے کے آؤ، ایک تحریر لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لے کر دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا لکھ کے دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا لکھ کے دیں گے؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس تو ابھی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب اپنے ہی سے فرما رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو جاؤ تحریر لے کے دو۔ لوگوں میں جب اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ لکھوا لو، کسی نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ، ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ دنیا سے رخصت کر گئے، آپ کی رحلت ہو گئی، آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ جنازہ کون پڑھائے گا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو 10 آدمی آپ کی جنازہ پڑھائے۔ پہلے 10 آدمی گھسے، جنازہ پڑھ کے آئے، پھر 10 آدمی گھسے، پھر جنازہ پڑھ کے آئے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیے تھے دوشنبہ کے دن، یعنی سوموار کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سوموار ہی میں ہوا تھا، یعنی دوشنبہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیا ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ حدیث میں ترجمہ کرتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی مال، اپنی ضرورت، اپنی اولاد، اپنے جان و مال، اپنی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لو، پیارا نہ ہو جاؤ، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنے اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنی ضروریات سے بھی بڑھ کر، اپنے باپ سے بھی بڑھ کر، اپنی مال و دولت سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ کو میں تمام چیزوں سے محبت کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر الان ابھی تم پورا مکمل مومن ہو چکے۔ میرے بھائیو تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 8 چیزوں کے نام لے کر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تم اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو، اپنے جوڑوں سے محبت کرتے ہو، اپنے گھر والی سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے اس مال سے، اس تجارت سے، اس بزنس سے اگر ڈر ہے کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، تم اپنے بزنس کے نقصان سے اگر تم ڈرتے ہو، اور جس چیز سے کھیتوار سے، زمین اناج سے تم اس سے محبت کرتے ہو، تو سولو فتربصوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احب الی اللہ و رسولی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان تمام چیزوں میں محبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ کیا پتا چلا؟ 8 چیزوں سے محبت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، جہاد سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ کیا مطلب؟ باپ سے کوئی محبت نہیں کر ہے، محبت ہے، لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑے ہونے والی ہے، ادھر اذان، مؤذن تم کو بلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلا رہے ہیں، اور تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو، اور ادھر جماعت بھی کھڑے ہونے والی ہے، جماعت ختم بھی ہو گئے، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، بہانہ نہیں چاہیے، اپنے ایک عورت کو گھر میں لائے، شادی کر کے لائے، اب وہ عورت چاہتی ہے کہ آپ داڑھی کو چھین لیجئے۔ اس طرح ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیوی کہتے ہیں اگر آپ نے داڑھی نہیں چھینی تو میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی داڑھی کی نشانی ہے، اور بیوی کہتے ہیں کہ داڑھی چھین لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑھی لمبا کرو۔ اب کیا کریں گے؟ بیوی کو چھوڑو یا محمد کو چھوڑو؟ کس کو چھوڑو؟ نہیں نہیں نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز میں محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا، اس کی سزا کی انتظار کرنا۔ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ جہاد کے لیے تمہیں بلا رہا ہے اور تم اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ رہے ہو، اپنی دولت سے محبت ہے، اپنی مال و دولت سے اتنی محبت ہے کہ تم نہیں جا رہے ہو،
تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرنے لگو گے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمام گناہوں سے بچا لے گا. نعرہ تکبیر. عبداللہ دہلوی صاحب، عبداللہ دہلوی صاحب. تو یہی سے میں اپنے موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے ہنہار مقرر، نعرہ تکبیر. ہندوستان کے جانے مانے پہچانے مولانا عبداللہ سالم چترویدی، عبداللہ سالم چترویدی آ گئے ہیں. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی محمد رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ব্রাদার ইসলাম যিনারা এদিক সেদিক আছেন ওনাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা এদিক সেদিক না থেকে চলে আসেন স্টেজে. আমাদের কাছে আজকের যিনি প্রধান মেহমান ও প্রধান বক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ মুফাসসিরে কোরআন জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সালেম চতুর্বেদী সাহেব এসে গেছেন স্টেজে. এক্ষুনি আপনাদের সামনে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন. কিন্তু আপনারা যারা রাস্তায় চায়ের দোকানে এদিক সেদিক আড্ডা দিচ্ছেন তিনাদের উদ্দেশ্যে বলবো এদিক সেদিক না থেকে স্টেজে অডিও চলে আসুন. আজকে উনি অনেক প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে আমাদের মুগলি আজম ভাইয়ের অনুরোধে এবং আমরা অনেক অনুরোধ করার জন্য এখানে এসেছেন. ওনার মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন. এবং শুধু উনি জলসাই করেন না, উনি এর আগে এনআরসি এর প্রোটেস্টে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তিনি বিনা পয়সায় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রোটেস্ট করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন. আমাদের পাক সার্কাস টু দিল্লি, শাহিনবাগ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বহু জায়গায় তিনি প্রতিবাদ সভা করেছেন. তাই উনি